نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی سلسلے وار طریقے سے ہم جمعہ کے خطبے میں یہ بات کو واضح کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بڑا برا وقت آنے جا رہا ہے، اور جو برا وقت آنے جا رہا ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، اکنامیکل اینڈ سوشل، دونوں طرح سے یہ بڑا برباد کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بال بچے اس ماڈرن یگ کے اسمارٹ فون کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ کوئی رات بھر وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی رات بھر سیریل دیکھ رہا ہے، اور خدا معلوم کس چیز کو دیکھ رہا بتانا مشکل ہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے کہ معاش کے اکنامکس یعنی آمدنی کے ذرائع سکڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جو کل پروفٹ کا مارجن تھا وہ آج نہیں ہے، اور کل فیوچر کا بھی بڑا ہی انسرٹن ہے کہ کل کا ہوگا۔ اکنامی کی حالت جو ہم دیکھتے ہیں، اس سلسلے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم امت اس معاملے میں یونائٹڈ نہیں ہے کہ کس کی بات مانے۔ ہر فرقہ کا ایک اپنا نیتا ہے، اپنا رہنما ہے، اور وہ رہنما آپ کو بتاتا چل رہا، اور ہم اس کے مقلد ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ چاہے مناسب مشورہ ہم کو دے یا نہ دے، لیکن ہم مانیں گے اسی کو۔ چنانچہ آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان رہنے کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ مسلم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، لات جوتا کھا رہے ہیں۔ ساری احادیث، قرآن اور بزرگوں کے اقوال سے یہ بات شاہد ہے، یہ بات کا اندازہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑا بوال آنے والا ہے۔ اس کی گھنٹی بہت لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو نہ آئے، لیکن کچھ چیز دکھائی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ 1 سال پہلے بڑی تماشا ہو رہا تھا، کہیں لنچنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو کوئی مارے جا رہا ہے، کوئی کوچے جا رہا ہے، کوئی گائے کے نام پر، کس کے نام پر۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا پیریڈ آیا جس میں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک دم شانتی ہے، کہیں کسی گائے کے نام پر کسی کو نہیں مارا جا رہا ہے، اور کہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہے جو سنائی پڑ رہا ہے۔ یہ ایک طوفان آنے کا علامت ہے۔ جس طرح سے طوفان آنے سے پہلے ہوا رک جاتی ہے، اور جتنا بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے اسی طرح سے ہوا رکتی ہے، جو حالات دکھائی پڑ رہے ہیں وہی ایک بڑی مصیبت اب تابڑ توڑ آنے والی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس 70 سال آزادی کے بعد سے جو حالات آئے، اس حالات میں 2 چیز کو لوگ نے بالکل کھا گئے، یعنی ہمارے رہنما بالکل کھا گئے۔ یہ بات بتانا کہ تم مضبوط 2 طریقے سے ہو سکتے ہو، ایک علم کی بنیاد پر، علم ہی سے نے عقل کھلتی ہے، دوسری پیسے سے۔ چنانچہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے حکومت نے وقت نے ایسے نت نئے طریقے اختیار کیے جس سے آپ اکنامیکلی یعنی پیسے سے کمزور ہو جائیں، اور آپ کے اسکول میں اتنی ڈھلائی دی گئی کہ تم آئے تب بھی پاس، نہیں آئے تب بھی پاس، ٹیچر روز سسپینڈے ہو رہا، روز آ رہا نہیں جا رہا، کس طرح سے، تاکہ امت کی ایک بہت بڑی آبادی اسی طرح سے جاہل بن کر اسکوٹر ریپیئر کرتی رہے۔ اور تو اور یہ تو ایک طرف ہے جو سازش کے طور پر چل رہا ہے، دوسری طرف علماؤں کا مراٹھا پہنے ہوئے طرح کے، کوئی مونچھ کٹا کے، کوئی مونچھ لگا کر کے، بڑی داڑھی 10 انچی کا داڑھی، کسی کو 5 انچی کا داڑھی لے کر کے طرح کے علماء امڑا گئے ہیں۔ کوئی ہمارے علماء سے کی زبان سے یہ بات سننے کو نہیں مل رہی ہے کہ تم اپنے ذریعہ معاش کو مستحکم کرو۔ تم کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرنے جا رہا ہے، اور مستحکم کرنے کا جو فارمولا ہے کسی کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے۔ اب جتنا انٹرنیٹ پر جتنے علماء کرام کا بھاشن سنیے، سب میں سن لیجیے، یہی بات ہے۔
سب کوئی ایک ہی بات بول رہا ہے، ہاتھ کیسے دھونا ہے، وہ فرقہ خراب ہے، آپ کو سر پر ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنا ہے، کوئی پاجامہ اونچا کرنا ہے، کوئی رمضان کے روزے، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، یہی اول جھول سب بولتے چل رہے ہیں۔ جو 1400 برس سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہی ان کا کلمہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اس کے آگے آج کا مسلمان کیا کرے، کس طرح سے سوچے، کس طرح سے اقدام کرے، اس کے سلسلے سے کوئی نہیں بتانے جا رہا ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہوں گے، ہر کوئی لوگ اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد ایسی بھوکمری کی حالت آ گئی ہے کہ ہمارے بنکر طبقہ سے لے کر کے اور جو ڈیلی کمانے والے لوگوں کی حالت خراب ہے۔ اور جو سب سے خراب بات ہو گئی کہ جب آپ اپنے جیب میں پیسے ہوں گے، کما رہے ہوں گے، تو آپ اپنے فیملی کو یکجا کر کے رکھیں گے۔ 4 بچے ہیں تو اس کو گھر سے نکلنے نہ دیں گے، اس کو پڑھائی پر دھیان دیں گے، اس کے کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کا انتظام دیں گے۔ لیکن جب آپ کا روزگار ختم ہو جائے گا، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ اپنے بچے کو چھوٹ دیں گے، جا بیٹا جا کے باہر سے کچھ کما کے لا، اس لیے کہ 500 بچہ کرے گا کیا؟ تو آپ کو دکھائی پڑے گا کہ ریلوے اسٹیشن پر پنکھا بیچنے والا مسلمان کا بچہ، پانی کا بوتل لے کے گھوم رہا مسلمان کا بچہ، پاکٹ ماری کر رہا بازار میں دیکھ مسلمان کا بچہ، جتنا ڈکیتی چوری میں مسلمان کا بچہ، روڈ پر بیٹھ کر کے سر مڑا کر کے جو اسکوٹر پر یا موٹر سائیکل پر گھوم رہا ہے مسلمان کا بچہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اندر سے جب کمزور ہو گئے پیسے سے اور علم سے، تو ہم مجبوراً بچوں کو چھوڑ دیا کہ جا بیٹا کیا کریں گے۔ اور پھر وہ بچہ باہر میں ایسا معاشرہ کھڑا ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے چلا گیا۔ ہم ابھی اپنے محلے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 10 برس کے بچے، 12 برس کے بچے بیڑی پی رہے ہیں، کچھ تو گٹکا کھا رہے ہیں۔ 12 برس کا بچہ گٹکا کھا رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ خیر، کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ابھی میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کسی مفکر نے، غیر مسلم مفکر نے کہا تھا کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے، کسی امت کو تباہ کرنا ہے، تو ایک تو بڑا اچھا کام کر دو۔ کیا بھائی؟ اس کے ذریعہ معاش کو تباہ کر دو اور اس کے اندر ڈھیر سارے بچہ پیدا کروا دو۔ چنانچہ زیادہ بچہ ہوگا تو کنٹرول گڑبڑائے گا، اور معاش کا حالت خراب ہوگا تو بچے کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے بچہ آوارہ گردی کرنا شروع کرے گا، ایک چھین چھوڑ کرنا شروع کرے گا۔ اور تیسری چیز اس نے بتائی کہ خواہشات کو بڑھا دو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے انسان کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کو، لیکن اسمارٹ فون کو لے کے گھوم رہا ہے، ادھاری قرضہ لے کے پیسہ لے کے اسمارٹ فون لے کر، اسمارٹ فون لے کر کے پھر پیسہ بھرا کے انٹرنیٹ کا کنیکشن لیے ہوا ہے، خرچ کر رہا ہے اور اول جھول دیکھ رہا ہے۔ اس میں جو دکھائی چیز جاری ہے، آپ کو ایک آدمی معاشرے میں نہیں ملے گا جو انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا ہو۔ کوئی بتا دے تو ہم جان لیں، کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، انٹرنیٹ پر رات میں آسانی سے گھر بیٹھے ہم سنیما ضرور دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنیما دیکھ کے کوئی بڑا تاجر بن گیا، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو آئیں، ہم کو اپنے جو میرا مخصوص مقصد تھا اس سے ہم کو دور کر دیں، اور دور کرنے کے بعد اب ہم بوار ہیں چاروں طرف۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول اس لیے رہا ہوں کہ جمعہ کا خطبہ جو اپنا مقصد رکھتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، ڈیڈ۔ کیسے کہ اس وقت جو ہم لوگ خطبہ دینے کے لیے جس لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، سوسائٹی جن کو کھڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوتی ہے، آپ اس کی تقریر کو سن کے کوئی نصیحت نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے تقریر میں وہ باتیں آتی ہیں جو بالکل ہزاروں سال سے آ رہی ہیں، وہی بات ہے، کوئی نئی بات اور رہنمائی کی بات جو ضرورت اس وقت ہے نہیں ملے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بعد کے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بات چیز پوری طرح سے مستند ہے کہ حکمران ملک، حکمران شہر، حکمران وہ محلہ جو سب سے پڑھا لکھا ہے وہی جمعہ کو خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں رہنمائی کرتا تھا، اپنی امت کو خطاب کرتا تھا۔ چنانچہ آج آپ کو جو چیز ملے گی وہ سوائے ایران کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا جس میں جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہے اور قوم کا جو
سردار ہے، قوم کا رہنما ہے، وہ ملک کے حالات، سوشل حالات اور اس سب چیزوں کے متعلق وہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے حالات جس طرح کے ہیں، اگر ہم ان سب چیزوں کی پائیداری اور ان سب چیزوں سے مستفید ہونے کے سلسلے سے اگر ہم نہیں سوچیں گے تو سوچے گا کون؟ اگر ہم ایک ایسے شخص کو جمعہ کے خطبے میں کھڑا کرتے ہیں تو جمعہ کا خطبہ رہنمائی کے لیے کیا گیا تھا، تو اس وقت اس میں ہم یہ 3000 مولانا اور 5000 مولانا کو کھڑا کریں گے تو وہ تو خود بیچارہ پیسے کا محتاج ہے، وہ آپ کو کیا رہنمائی دے گا؟ چنانچہ خطبے کے لیے آپ ایسے حکمران وقت کو آپ کھڑا کرتے تو آپ کو سمجھ میں بھی آتا کہ وقت کی تقاضا کیا ہے، حالات کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو یہ پلیٹ فارم اللہ نے دیا ہر ہفتے، ہم کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر جمعہ کو ایک ایسا وقت دیا جس میں سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور سبھی لوگوں کو رہنمائی کا ایک پلیٹ فارم دیا۔ پوری دنیا میں یہ آپ کو ملے گا۔ افسوس ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جمعہ کے خطبے کے لیے جو لائق نہیں ہیں، جن کو کچھ پتہ بھی نہیں، جو پیسے کے محتاج ہیں، ان کو ہم نے کھڑا کر دیا خطبہ دینے کے لیے۔ کیسا خطبہ ہوگا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، خطبہ پر خطبہ مسجد میں ہو رہا ہے، محلے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ سب سے گندا مسلمان کا محلہ، سب سے چور چوہاڑ اچکا سب سے زیادہ مسلمان کے محلے میں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے، وہ سامنے میں ہم آپ کے ظاہر کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک کون کی کرا ہاں ہم کھڑا کریں، ورنہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم سب پڑھے لکھے تھے، تم سب پیسے سے مضبوط تھے، رہنمائی کے لیے خطبے میں ایسے لوگوں کو تم نے تیار کر کے کیوں نہیں کھڑا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم 6 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہیں کورونا کے چلتے۔ کورونا کے سلسلے سے رہنمائی کی ایک بات بھی آپ کو ممبر پر سے نہیں ملی، جمعہ کے خطبے میں نہیں ملے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں صاحب، کوئی رہنمائی۔ آپ اپنا جو کرنا کر لیے، مسجد میں جا کے خالی 5 وقت نماز پڑھنا، تالا لگایا، آپ نے چلے آئے۔ کیا مسجد اسی کام کے لیے تھی؟ نہیں، مسجد کا جو انتخاب کیا گیا تھا، مسجد کو بنا کر کے اس میں جمعہ سے لے کے 5 وقتہ نماز کا کیا گیا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مسلم امت کے مسائل کا جو سولوشن ہے، جو اس کی پریشانی کا جو سمادھان ہے، وہ اسی مسجد کے دائرے کے اندر ختم ہو جائے، باہر نہ جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، میرے گھر میں لڑائی ہو گئی، میری بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو مسجد وہ جگہ تھا جہاں 5 وقت دن بھر میں لوگ بیٹھے تو ہمارے پریشانی کو سوسائٹی کے لوگ سب بیٹھ کے ڈانٹ پھٹکار کر کے سب مسئلہ سالو کر سکتے، کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آپ خود دیکھیے، ایک نعمت کو ہم نے نعمت نہ سمجھا، ہم نعمت کو صرف ہم نماز اٹھا بیٹھی کرنے کا ایک تو جگہ سمجھ بیٹھا، باقی چیزوں سے ہم بالکل پہلو تہی کر گئے، ہم لوگ کنارے ہو گئے۔ نہ سب کام کے لیے تھوڑے ہیں، مسجد میں ہیں جھگڑا جھانٹی، محلے کا جھگڑا جھانٹی، اور وہ محلے میں خاندانی پرابلم کا، اس کا محلے میں زمین جگہ کے پریشانی کا تصفیہ ہونا، نہیں یہ سب مسجد میں تھوڑے ہو سکتا ہے، مسجد کے باہر کورٹ میں جا کے لڑیے۔ یہی غفلت میں ہمارے علماء کرام آج تک ہم لوگوں کو ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ جا کے دیکھیے فیملی کورٹ میں تو مسلم عورتیں اور مرد سماجی ازواجی زندگی کے جھگڑے کا تصفیہ کون کرے گا؟ وہ غیر مسلم جج کرے گا، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہی تو بنایا گیا تھا مسجد۔ آپ کبھی خطبے میں جس امام کو دیکھیے گا ان سب باتوں کو بولتے ہوئے نہیں سنیے گا، ان کو بولتے ہوئے جو بات سنیے گا وہ اب برسوں سے وہی چیز سن رہے ہیں، اور چونکہ ایسے آدمی کو کھڑا کیا ہے اس لیے سنتے رہیے۔ اس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس لیے تاکہ میں بھی ذمہ وار ہوں، میں آپ لوگوں کا کان کھڑا کر دوں اور آپ دوسروں کا کان کھڑا کریں اور ان تک یہ بات پہنچائیں کہ نہیں اب وہ دن لگ گئے۔ چنانچہ ایک میں آپ کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ آنے والے 3 برس بڑے خطرناک ہوں گے۔ پلانڈ وے میں
آپ کا معاشی نظام مانے آپ کا اکنامکس یعنی آپ کی آمدنی کے ذرائع کو برباد کیا جائے گا اور آپ کے پڑھنے کے ادارے کو ڈسٹرب کیا جائے گا. آپ کے بچوں کو بے راہ روی کی طرف لے جانے کے سارے چیز کو فری کیا جائے گا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا جیو اتنے دن تک فری تھا. ارے وہ کس لیے تھا؟ تاکہ آپ کو عادت لگ جائے. اس کے بعد تو ہم آپ کو سمجھ لیں گے. چنانچہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چمڑے کے کاروبار جس پر ملینز آف ڈالر آپ کما رہے تھے، جس سے مسلم مدرسے سے لے کے سب لوگوں کی بنیاد بچی ہوئی تھی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. آج ہم مجبور ہیں کہ کم سے کم 1 کروڑ چمڑا کو ہم زمین پر گاڑنے میں مجبور ہیں. پوری دنیا ہنس رہی ہے لیکن ہم تو مجبور ہو گئے. جس کو 400 روپے میں بیچتے تھے جس چمڑے کو، آج اس کو 30 روپے میں بھی لینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کے مدرسوں کا، آپ کے جو دینی ادارے ہیں، آپ کے اسکول ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے جو نظام کا وہ سماجی سوسائٹی ہے، اس کا اکنامکس بنا بولے ہوئے وہ سوکھ کے مر جائے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے بند ہو جانے کے بعد مدرسے کی حالت خراب ہے. جتنی مدارس تھی اس کی حالت خراب. پیسہ ہے یہ نہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مدرسے کا شیرازہ بکھر جائے گا، ہمارے دینی علم کا شیرازہ بکھر جائے گا. ہم آپ کو کان کبھی نہ کھڑا ہوگا، کبھی منبر سے بھی یہ بات نہ سنیں گے جو میں بول رہا ہوں. جب شیرازہ بکھرے گا تو ہمارے بال بچے کریں گے کیا؟ سوائے یہ انٹرنیٹ دیکھیں گے اور ہمارے پاس ایزی ایکسیس دے دے گا، ہر کوئی کو دیکھنے کے لیے موقع دے دے گا، سستا کر دے گا. کوئی اس پلاننگ کو خطبے میں آ کر بولنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے. اللہ کی پناہ کوئی نہیں کھڑا ہے. کسی بھی مراٹھا والے آدمی کو، بڑے بڑے علماء، جید علماء، تقریر کرنے والے لوگوں کو سنیے، کوئی یہ بات نہیں بول رہا کہ بھیا حالات خراب ہونے جا رہے ہیں تو تم تیاری کرو. تیاری میں کون سا اسٹیپ اٹھاوے کوئی نہیں بولے جا رہا ہے. آج میں آپ کے سامنے چند سطور میں بات کر کے ختم کرنے جا رہا ہوں. کوئی ہم لوگوں کو نہیں بولا کہ بچہ کم پیدا کرو. 50 تو بچہ پیدا کرو گے تو کھلانا تو اپنے پڑے گا، اور پھر 50 بچے کے علم کا بھی معاملہ آئے گا. چنانچہ کتنی چالاکی کے ساتھ گورنمنٹ اسکول کو مہنگا کر دیا گیا، اس کو خراب کر دیا گیا. اب جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو بچے کو پڑھاویں گے کیا؟ ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں ماسٹر صاحب کے پاس. اس طرح سے بچہ کیا ہوا؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان والا حساب ہو گیا کہ کچھ نہ پڑھائی ہوا. اسی طرح سے بچہ راما داما کودو ساما ہو گیا اور جا کے اسکوٹر کا مستری بن کے بیٹھا ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس جیب میں پیسہ نہ ہو، اس کے لیے نت نئے طریقے سے سازش کی جا رہی ہے، اور ہم کو اس سازش کی طرف آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ممبر پر کھڑا ہو کے صرف جمعہ کی نماز اور رمضان روزہ کے علاوہ ہم کو صحیح معنی میں رہنمائی دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں بھائی صاحب کہ ہم اس چیز کو سامنے سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور آپ کو وارن کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے آپ میری باتوں کو پہنچائیے. ہم آپ کو واٹس ایپ پر آپ کو ریکارڈڈ میسج دے دیں گے، آپ اس کو پہنچائیے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر اچھے لوگوں کی حالات خراب ہوگی، جس میں بھی شامل ہوں گا. ہو سکتا ہے کل ہم ٹھیلا پر آلو بیچتے ہوئے دکھائی پڑے. آپ اس سے بعید از خیال بات نہیں ہے. جن لوگوں نے تاریخ کا سبق حاصل کیا، تاریخ کا علم حاصل کیا ہے، بڑے لوگوں کی حالت ایسی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر خون کا آنسو رونا پڑا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر اس چیز کے لیے تیار ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن کون اللہ کی خاطر تیار ہے؟ ذرا سنیں تو. ہم سب اپنی خاطر تیار ہے، اللہ کی خاطر کوئی تیار نہیں ہے. ہمارا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم پوری قوم کو بیچ دیں. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے نیتا گن، ہمارے رہنما کو نہیں معلوم ہے. بہت تیز ہیں وہ، اپنے مفاد میں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے علماء کرام کو نہیں، پوری عام عوام کو گمراہ رکھے ہوئے ہیں. وہ مغالطے میں ہے. بس یا نبی سلام علیکم کر رہے ہیں، وہ نبی کے شان میں وہ کر رہے ہیں. نبی کے شان میں تو جو کرنا تھا وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں.
یہ سبھی تنظیموں، چاہے کوئی تنظیم ہو، سب کے لیے لاگو ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتیں بول رہا ہے، لیکن اس کے خاطر خواہ اثرات نہیں پڑ رہے ہیں، اور یہ اثرات نہیں پڑ رہے ہیں تو میرے بھائی that day is going to come جب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے، میں کھل کے بول رہا ہوں، دیکھیں گے اچھے اچھے لوگوں کو آپ آلو بیچتے ہو اور روڈ پر بڑا دیگچا لے کر بریانی بیچتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کیا ہوگا، تو آج ہمارا گھر لٹا گیا، ہمارے بال بچے بکھر گئے، اور ہم کو بات تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ میری بات سراسر جھوٹ ثابت ہو، لیکن قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کی جو باتیں ہیں اس سے یہ بات تو ظاہر ہو رہی ہے، اور جو حالات پر جو وہ نظر ثانی کرتا ہے اس سے دکھائی پڑ رہا ہے کہ بڑی جلدی بڑے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔